जिंदगी के तजर्बात सबसे बड़ा स्कूल और सबसे अहम उस्ताद हैं। किसी ने पूछा कि जिंदगी के सबसे अहम असबाक कौन से हैं? हमें जिंदगी को किन उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहिए? जिंदगी के किस रंग को किस तरह देखना चाहिए? हमने तमाम सवालात के जवाबात को जमा किया है और इनका खुलासा 18 पॉइंट्स में क्या है जो जिंदगी के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ देना ना भूलें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये कीमती टिप्स जानने की जरूरत है। नंबर 1, नसीहत का पहला पार्ट यह है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और यहां तक कि दर्द भी आर्जी है और यह जिंदगी से दूर हो जाएगा। लिहाजा अपनी खुशी और गम में इत्तिदाल पसंद होने की कोशिश करें। अपने गम को अपनी जिंदगी में हावी ना होने दें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें कि ये एक आर्जी बीमारी है, और इस बात पर अल्लाह पर यकीन रखना कि ये नया साल इंशाअल्लाह तब्दीली का साल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उससे काफी है। नंबर 2, नसीहत का दूसरा पार्ट यह है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुने। याद रखें, हर शख्स का दिल एक मुफ्ती है और उसकी दिल की आवाज उसका सबसे बड़ा फतवा है कि उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है। इस आवाज पर भरोसा करें। इसे जिबिल्लत कहते हैं और यह शाज व नादिर ही गलत है। नंबर 3, तीसरी नसीहत यह है कि अपनी जरूरतें फख्र के साथ मांगो, क्योंकि उनको पूरा करने का जिम्मेदार अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते वक्त अपने आप को आजिज न समझें और किसी से भीख मांगने की कोशिश न करें। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करें। मेहनत और कोशिश के साथ अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें कि यही वो जात है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। नंबर 4, नसीहत नंबर 4 ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक बहुत ही ताकतवर जुमला है। अगर आपको इसका एहसास हो कि आप जिंदगी में कितने ही मसाइल का सामना करते हैं और ये समझते हैं कि ये दुनिया का खात्मा है, याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा और माजी की बात बन जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुसीबतों के साथ आसानी है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि मुसीबत, तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो खुशियां आएंगी, बल्कि इन्हीं चीजों के साथ अल्लाह आपको वो देगा जिसकी आपको जरूरत है। याद रखें कि आप पहले भी जिन मुश्किल हालात से गुजरे थे और आपको ऐसा ही लगा था ना कि यह दुनिया का खात्मा है, लेकिन वो अपनी खूबसूरतियों और तलखियों के साथ गुजर गया और आपके लिए यादें बन गया। नंबर 5, नसीहत नंबर 5 मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने इसको अपनी जिंदगी में बहुत मददगार पाया है। वो ये है, उन चीजों की फिक्र ना करें जिन पर आप काबू नहीं पा सकते। जिंदगी में एक तल्ख सच्चाई है जिसे कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं, और वो ये है कि आपकी जिंदगी में होने वाली बहुत सी चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोग जो इस सच्चाई की मुखालफत करते हैं वो दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई लाइलाज मर्ज हो जाए तो इस पर उसको कोई कंट्रोल नहीं कि ये बीमारी उसको ना हो, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की ही कोई हिकमत है। जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा होता है वो बारी ताला की हिकमत के साथ हो रहा होता है, और उस जात को मालूम है कि उसकी हिकमत के पीछे क्या वजह है। लिहाजा ये सोचना छोड़ दें कि आप कंट्रोलर हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं, बरअक्स उसके कि आप अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, ये सोचकर कि सब चीजों का कंट्रोलर अल्लाह ही है। नंबर 6, छठी नसीहत यह है कि बहुत ज्यादा तवक्को रखना इस बात की अलामत है कि आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब यह है कि हम किसी से हद से ज्यादा तवक्को रखते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी कोई मजबूरी, इसकी कोई मुश्किल आपकी तवक्को पर उतरने नहीं देती, तो आप मायूसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ में यह भी कहूंगा कि उसका मतलब यह नहीं है कि तवक्कुआत को बहुत छोटी सतह तक कम कर दिया जाए, बल्कि आपको अब भी तवक्कुआत बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन इनको महदूद रखें या अपने ख्यालात को बरकरार रखें
تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتے۔ نمبر 7، ساتویں نصیحت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارا غصہ، بہت ساری فرسٹریشن، بہت ساری بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن رک جائیں، ٹھہر جائیں اور سوچیں کہ کیا یہ مناسب وقت، حالات ہیں اپنے ایموشنز، اپنے جذبات، اپنے فرسٹریشنز کو کسی پر ظاہر کرنے کا۔ نمبر 8، آٹھواں مشورہ یہ ہے کہ اپنے برے وقتوں کے لیے وائٹ منی محفوظ کریں۔ یہ مشورے کے سب سے اہم پارٹس میں سے ایک ہے جس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آج آپ جو استحکام اور مالی صورتحال دیکھ رہے ہیں، خدا نہ کرے کسی بھی لمحے بدل سکتا ہے۔ اس لیے بچت کرنے کی عادت کو برقرار رکھیں، اور یہ بچت ایسے ممکن ہے کہ اللہ سے تجارت کر لیں اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ ضرور صدقہ کریں، تاکہ آپ کے مال میں برکت ہو اور آپ معاشی طور پر مستحکم رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ نمبر 9، نویں نصیحت یہ ہے کہ اپنی خوشی کسی پر مت ڈالو۔ بہت سے لوگ اپنی خوشی کے لیے پیشگی شرائط رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کہتی ہے، جب میں شادی کروں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی، یا ایک شخص کہتا ہے، جب مجھے یہ کام مل جائے گا تب میری خوشی شروع ہو جائے گی۔ در حقیقت آپ کی خوشی آپ کی زندگی میں کسی شخص یا واقعے کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ ایک احساس ہے جو آپ کے اندر سے آتا ہے، کیونکہ آپ کی خوشی اور غم آپ کے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، 10ویں نصیحت یہ ہے کہ غلطیوں سے گھبرانا چھوڑ دیں، کیونکہ غلطیاں سیکھنے کا اور کچھ منفی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ در حقیقت آپ کچھ غلطیاں کرتے ہوئے زندگی کے بہترین سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غلطی کرنے کا خوف اور ناکامی کا خوف کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 11، 11ویں اہم بات یہ ہے کہ کسی کو کسی بات کے لیے نہ کہنا یا انکار کر دینا نہ تو خود غرضی ہے اور نہ ہی کوئی بری چیز۔ یہ آپ کے ذاتی وقت اور آپ کے خاندان کے وقت کے لیے صحت مند ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا صحیح استعمال کرنا سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں زیادہ اہم چیزوں کے ساتھ زیادہ معیاری وقت گزار سکتے ہیں۔ نمبر 12، نصیحت نمبر 12 یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانے وقت پر واپس جائیں اور اپنے پیاروں سے اظہار کریں کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ زندگی ہمارا وقت دیتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہر روز اپنے پیاروں کو اپنے جذبات دکھائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہر روز یہ اظہار کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص سے محبت کرو تو اسے بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ نمبر 13، 13ویں نصیحت یہ ہے کہ پیسہ خوشیاں نہیں خریدتا۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے لمبی زندگی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پیسہ یقیناً خوشی نہیں خرید سکتا، لیکن یہ بہت سے دوسرے متبادل، ایک بڑا گھر، لگژری گاڑیاں اور لگژری لائف سٹائل خرید سکتا ہے۔ جی ہاں، پیسہ آپ کو بہت سی چیزیں خرید کر دے سکتا ہے اور آپ کو وقتی تسکین پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی خوشی کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی ایک ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جس کا کسی خاص چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں مادی چیزوں سے آزاد رہیں۔ یہ غلطی مت کریں۔ پیسہ خوشی نہیں ہے، اپنی حقیقی خوشی تلاش کریں۔ نمبر 14، نصیحت نمبر 14 یہ ہے کہ آپ کی صحت آپ کی سب سے قیمتی ملکیت ہے۔ آپ کی صحت ایک انمول اثاثہ ہے، ایک تحفہ اور ایک نعمت۔ اچھی صحت آپ کے لیے اپنے مقصد تک پہنچنے، اپنے خواب کو پورا کرنے اور اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھانا آسان بناتی ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم اکثر اچھی صحت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب اپنا خیال رکھنا شروع کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کی حفاظت کریں۔
ان لوگوں میں سے نہ بنے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاش میں اپنی بہتر دیکھ بھال کر سکتا۔ نمبر 15، 15واں مشورہ یہ ہے کہ سچی دوستی ایک انمول خزانہ ہے، لہذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے دوست ہوں جہاں محبت اور پیار غالب ہو۔ اس مشورے کی تصدیق کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کی تاریخ کی طویل ترین تحقیق میں محققین نے پایا کہ سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ سب سے زیادہ امیر یا طاقتور نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جن کی حقیقی دوستیاں تھیں۔ لیکن ہمیں دوست کے انتخاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ نمبر 16، 16واں مشورہ یہ ہے کہ اپنے خواب خود بنائیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کوئی آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملازمت دے گا۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں نوکری حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کاروباری ماحول اور چیزوں کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھ سکیں، لیکن اگر آپ واقعی اس زندگی میں خاص بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا اور اپنا کام خود بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اس زندگی میں کامیاب لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ملازم نہیں تھا جو ہر مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کا انتظار کرتا ہو۔ نمبر 17، 17ویں نصیحت یہ ہے کہ کچھ نیا شروع کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایک خاص عمر کو پہنچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ کاش میں ایسا کرتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سوچ کو روکا جائے اور یہ جان لیں کہ آپ اپنے مقاصد اور خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت کریں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 18، نصیحت نمبر 18 جو کہ سب سے اہم اور جامع ہے، یہ ایک سنہری نصیحت وہ یہ ہے کہ خالق سے آپ کے تعلق کی گہرائی کو مضبوط کیجیے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس زندگی میں کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ان کو مایوسی نہیں ہوتی، وہ حالات سے نہیں گھبراتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دعائیں، اذکار، نماز اور تلاوت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کریں جو زندہ اور لازوال ہے۔ آخر میں ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اس موٹیویشنل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کا پیارا دوست نعمان خان، جزاک اللہ۔